کبھی یہ خیال آیا ہے کہ تاریخ کی وہ بڑی بڑی طاقتور سلطنتیں جن کے پاس سب کچھ تھا، بے پناہ دولت، علم، زبردست فوج، وہ آخر گئیں کہاں؟ صفحۂ ہستی سے کیسے مٹ گئیں؟ قرآن پاک میں ہمیں ایک ایسی ہی قوم کا قصہ ملتا ہے، قوم تبا، ایک ایسی سلطنت اس کی کہانی سچ پوچھیں تو پراسراریت سے بھری پڑی ہے۔ تو آج آئیے مل کر اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت ایک بہت ہی گہرا سوال اٹھاتی ہے اور ایک طرح سے ایک وارننگ بھی ہے۔ یہ ہمیں سیدھا ماضی میں لے جاتی ہے، جہاں ایک بہت طاقتور قوم کا ذکر ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ان کے ایک بڑے ہی المناک انجام کا اشارہ بھی دیا جا رہا ہے۔ تو پھر اصل سوال یہی ہے، آخر یہ قوم تبا تھی کون؟ ان کی طاقت کا راز کیا تھا؟ اور سب سے اہم بات، وہ کون سے ایسے گناہ تھے جن کی وجہ سے انہیں صفحۂ ہستی سے ہی مٹا دیا گیا؟ چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں۔ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوم تبا کا تعلق قدیم یمن کی ایک بہت ہی شاندار تہذیب سے تھا، جسے ہیمیری سلطنت کہا جاتا تھا۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا قبیلہ نہیں تھا، بلکہ اپنے وقت کی ایک سپر پاور تھی۔ اچھا، سب سے پہلے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، تبا کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں تھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، اسی طرح یمن کے ان ہمیری حکمرانوں کا یہ شاہی لقب تھا، تبا۔ یہ لقب ان کے زبردست اقتدار اور طاقت کی نشانی تھا۔ ذرا تصور تو کریں، ایک ایسی قوم کا جو اپنے عروج پر تھی۔ افریقہ، ہندوستان اور روم تک جو تجارت کے بڑے بڑے راستے تھے، وہ سب ان کے کنٹرول میں تھے۔ وہ انجینئرنگ میں ایسے کمال کے ماہر تھے کہ انہوں نے اس زمانے کا مشہور معارب ڈیم بنایا، اور ان کی فوجی طاقت اس کا تو ہر طرف چرچا تھا۔ یہ صرف ایک امیر قوم نہیں تھی، بلکہ علم و حکمت کا بھی گڑھ تھا۔ تو اب ہم ان بہت سے بادشاہوں میں سے اپنی توجہ ایک خاص تبا پر مرکوز کرتے ہیں، ایک ایسا بادشاہ جس کا سفر اس کی قوم کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ بن گیا۔ یہ ایک ایسے بادشاہ کی کہانی ہے جس کا سامنا آپ کہہ لیں کہ براہ راست ایک آسمانی طاقت سے ہوا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ یہ بادشاہ جب اپنے پورے لاؤ لشکر اور شاہی شان و شوکت کے ساتھ مکہ پہنچا تو اسے شدید غصہ آیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے لوگوں نے اسے کوئی خاص اہمیت ہی نہیں دی۔ اس کا تکبر مجروح ہو گیا اور اپنے اسی غرور میں اس نے دل میں ایک بہت ہی خوفناک منصوبہ بنا لیا کہ وہ اللہ کے گھر یعنی کعبہ کو معاذ اللہ گرا دے۔ جیسے ہی اس نے یہ بری نیت کی، وہ ایک عجیب و غریب بیماری کا شکار ہو گیا۔ اس کے جسم سے ایسی بدبو آنے لگی کہ کوئی علاج، کوئی طبیب کام نہ آیا۔ تب ایک دانا شخص نے تشخیص کی کہ بھئی یہ بیماری زمینی نہیں، یہ تو آسمانی معاملہ لگتا ہے۔ بادشاہ فوراً اپنی غلطی سمجھ گیا اور اس نے سچے دل سے توبہ کی، اور جیسے ہی توبہ کی وہ معجزاتی طور پر ٹھیک ہو گیا۔ اس واقعے نے اس کا دل ایسا بدلا کہ اس نے شکرانے میں کعبہ پر غلاف چڑھایا اور یوں غلاف کعبہ کی اس عظیم روایت کی بنیاد رکھی۔ لیکن کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ بادشاہ کا سفر اسے یثرب شہر لے گیا۔ جی ہاں، وہی شہر جسے آج ہم سب مدینہ منورہ کے نام سے جانتے ہیں، اور یہاں اس کی زندگی کا ایک اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز باب شروع ہونے والا تھا۔ بادشاہ کے ساتھ جو پڑھے لکھے عالم تھے، انہوں نے یثرب کی نشانیوں کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا کہ یہی تو وہ سرزمین ہے جہاں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ بس انہوں نے وہیں ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ نے بھی نہ صرف ان کے لیے گھر بنوائے، بلکہ آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک خاص گھر پہلے سے ہی تعمیر کروا دیا۔ اور پھر اس بادشاہ نے ایک ایسا کام کیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس نے آنے والے پیغمبر کے نام ایک خط لکھا۔ اب یہ کوئی عام خط نہیں تھا، یہ ایک ایسا پیغام تھا جسے اپنے اصل حقدار تک پہنچنے کے لیے پورے 1000 سال کا انتظار کرنا تھا۔ سوچے ذرا، اس خط میں کیا لکھا تھا؟ بادشاہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے ان پر اور ان پر اترنے والی کتاب پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ اس نے اللہ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ یہ تو 1000 سال پہلے کی جانے والی بیعت تھی۔ اور پھر وہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ وہ خط نسل در نسل ایک امانت کی طرح سنبھال کر رکھا گیا، یہاں تک کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے
تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے، جو انہی علماء کی اولاد میں سے تھے، وہ امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی۔ تو ایک طرف تو یہ ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ ہے نا؟ لیکن کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، ایک بہت تلخ حقیقت۔ سوال یہ ہے کہ جب بادشاہ ایمان لے آیا تو پھر اس کی پوری قوم کیوں نہیں بچ سکی؟ ایک شخص کا ایمان پوری قوم کی نجات کی ضمانت کیوں نہیں بن پایا؟ سچ کہیں تو یہ اس کہانی کا سب سے دکھ بھرا، سب سے افسوسناک پہلو ہے۔ اور اس کی وجہ بالکل صاف تھی۔ بادشاہ نے اللہ کی وحدانیت یعنی توحید کا راستہ اپنا لیا، لیکن اس کی قوم وہ بت پرستی اور شرک میں ڈوبی رہی۔ بادشاہ نے اللہ کی نشانیوں کا احترام سیکھا، جبکہ قوم اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں ہی مغرور تھی۔ بس ان کے درمیان ایک ایسی گہری روحانی خلیج پیدا ہو گئی تھی جسے بھرا نہیں جا سکتا تھا۔ ان کی گناہ بالکل واضح تھے، شرک، تکبر، زمین پر فساد پھیلانا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرنا۔ انہوں نے ہدایت کے راستے کو جان بوجھ کر ٹھکرا دیا تھا، اور یہی اجتماعی رویہ، یہی ہٹ دھرمی ان کی تباہی کا سبب بن گئی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ کو تو اس کے ایمان نے بچا لیا، لیکن اس کی قوم اپنے اجتماعی کفر اور گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہر شخص اور ہر قوم اپنے اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہوتی ہے۔ قوم تبا کی یہ کہانی صرف ایک تاریخی قصہ نہیں، بلکہ یہ تو آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ، ایک ایسا سبق ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ قوم تبا اس معاملے میں اکیلی نہیں تھی۔ ان کی طرح اور بھی کئی قومیں تھیں جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلایا اور پھر اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں۔ تاریخ بار بار خود کو دہراتی ہے۔ تو اس سب سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ سبق بالکل واضح ہے۔ دنیا کی ترقی، فوجی طاقت، بڑی بڑی عمارتیں اور معاشی خوشحالی، یہ سب حقیقی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ اصل کامیابی اور نجات کا راستہ تو صرف اور صرف اللہ پر ایمان لانے اور اس کے حکموں پر چلنے میں ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آج کی اس جدید، ترقی یافتہ اور طاقتور دنیا کے لیے قوم تبا جیسی تہذیبوں کے عروج و زوال میں آخر کیا سبق چھپا ہے؟ تاریخ ہمیں کیا سکھانے کی کوشش کر رہی ہے؟